الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوانوں، اس وقت میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو یہاں جمع فرمایا، اپنا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، لہذا اسی کے اوپر مختصر سی روشنی ڈال کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ یہاں بھیج کر کے اس دنیا کے اندر مجھے صحت اور تندرستی دے کر کے اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ خالق کائنات کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین زندگی ہے، تمہارے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم اپنی زندگی کو صحیح گزارنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری یہ زندگی صحیح گزر جائے، اور جب ہماری یہ دنیا کی زندگی صحیح گزرے گی تو مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہماری صحیح ہو جائے گی۔ لہذا ہماری یہ صحیح زندگی اسی وقت صحیح گزرے گی جب میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کے زندگی گزاریں گے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے چل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کی زندگی ایک ایسی زندگی ہو گئی کہ اگر کسی ایک صحابی کی بھی زندگی کو پکڑ لیا جائے اور اسی پر اپنے آپ کو چلایا جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے کچھ احکامات فرض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، حج ہے۔ اس طریقے سے یہ احکامات اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، ایمان والوں کے اوپر فرض کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ایسی ہے کہ جس طریقے سے موٹر سائیکل کے اندر دو پہیے ہوا کرتے ہیں، اگر ایک پہیہ ہو تو ایک پہیے پر موٹر سائیکل نہیں چل سکتی، لہذا دونوں پہیوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ چلنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، قربانی کرنا، تمام کے تمام احکامات اللہ رب العزت کے انسان پورا کرتا رہے، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں کہ اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ صحیح نہ رکھے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، کسی کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ مار دیا، کسی کو گالیاں دے دی، ادھر چاہے وہ کتنے ہی اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا رہے، تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کتنے ہی نیک اعمال کرے، اگر ادھر کمی ہے تو میرے بزرگوں انسان ناکام رہے گا۔ کیونکہ جو حقوق العباد کا تعلق ہے وہ بندوں سے ہے، حقوق اللہ کا تعلق تو ایک ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر کمی ہوگی،
اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کے اندر اگر کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اس کا انتقال جب ہو گیا، اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے معلوم کیا کہ کیا گزری ہے۔ اس نے کہا کہ 40 سال تک میں عذاب میں مبتلا ہوں، 40 سال میری موت کو ہو گئے، اب تک مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پوچھا کس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میں نے ایک شخص سے ایک سوئی لے لی تھی اور اس سوئی کو میں نے واپس نہیں کیا، لہذا اس سوئی کے واپس نہ کرنے کی وجہ سے مجھے آج تک یہ عذاب ہو رہا ہے۔ صرف ایک ہی سوئی کی بات تھی، کیونکہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے اب تک؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے تھا، یہ دوسرے بندے کا حق تھا، اس نے واپس نہیں کیا، اس وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی سے قرض لے لیا، اس قرض کا لوٹانا اپنی زندگی میں ضروری ہے۔ اب اگر قرض لوٹایا نہیں جا رہا ہے تو اس سے مہلت لے لی جائے کہ مجھے 20 دن کا یا 15 دن کا وقت دے دیجئے، جب وہ اتنی مہلت دے دیجئے، اس کے بعد بھی اگر انتظام نہ ہو سکے تو پھر جا کر کے اس سے معذرت کر لے اور وقت مانگ لے تاکہ اس کے قرض کو واپس کر سکے۔ لیکن میرے بزرگوں، یہ قرض، یہ حقوق العباد کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب واقع ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے معلوم کر لیا اپنے صحابہ سے کہ منی مفلس، کہ مفلس کون شخص ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس اولاد نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس پیسے، زمین جائیداد نہ ہو، درہم و دنانیر نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر کے نمازیں پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، قربانی کی ہوگی، تمام کے تمام نیک اعمال اس نے کیے ہوگے، اپنی پیشانی پر اللہ کی عبادت کر کر کے اس نے گول اور کالا دائرہ بنا لیا ہوگا، یہ اللہ کی عبادت کر کے ہوگا، لیکن جب یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوگا، اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان کر دیں گے کہ جا تو جنت میں چلا جا، تو جب لوگ دیکھیں کہ جنت میں جا رہا ہے، ایک شخص دوڑا ہوا آئے گا، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص دوڑا ہوا آئے گا اور آ کر کے کہے گا کہ اللہ آپ اسے جنت میں بھیج رہے ہیں، اس نے تو میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے تو میرے حقوق دبائے ہیں، اس نے تو میری بے عزتی کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تیرا کیا حق دبایا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ اس نے میرے پیسے دبائے ہیں، اس نے میری کوئی اور چیز دبائی ہے، اس نے مجھے بغیر کسی وجہ سے دنیا کے اندر گالیاں دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے لے کر کے چلا جا۔ وہاں کہاں سے دے گا؟ اگر کسی کا حق دبا لیا ہو، کسی کے پیسے دبا لیے ہوگے، وہاں کہاں سے ادا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے لے کر کے چلا جا، اس کی نیکیاں لے کر کے چلا جائے گا۔ دوسرا آئے گا، وہ بھی آ کر کے یہی کہے گا کہ اللہ اس نے میرا حق بھی دبایا ہے، اللہ کہیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے لے کر کے چلا جا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جتنی اس نے نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ کیا، تمام کے تمام مستحقین لے کر کے چلے جائیں گے، وہ بالکل تنہا کھڑا رہ جائے گا، اس کے پاس کوئی نیک عمل باقی نہیں رہے گا۔ تو اس وقت ایک آدمی اور آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہی، کوئی نیک عمل اس کے پاس اب باقی نہیں رہا، لہذا تم ایسا کرو جو تمہارے گناہ ہی اس کے اوپر ڈال دو۔ تو یہ شخص جس نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، حج کیا، نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا اور بہت زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر کے اللہ کے سامنے پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، لیکن جب وہاں پہنچا اور جنت میں جانے کا اس کے لیے اعلان ہوا، اب تنہا کھڑا رہ گیا، نہ اس کے پاس نمازیں، نہ زکوٰۃ کا ثواب، نہ حج کا ثواب، نہ صدقے کا ثواب، کچھ بھی اس کے کھاتے میں نہیں رہا، بالکل تنہا کھڑا رہ گیا۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کا کوئی بھی حق ہو
اپنے اس حق کو بالکل جہاں تک ہو سکے اور جتنا ہو سکے اتنی جلدی ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ انسان کو کچھ نہیں پتا کہ اس کی موت کب واقع ہو جائے، کب وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اسی طریقے سے ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مثلا ہم نے کسی کو، کوئی ہمارا حاکم ہے، کوئی ہمارا بادشاہ ہے، اسی طریقے سے کوئی ہمارا امام ہے، ہم نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اب ہمیں جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اپنے حاکم کے پاس جائیں گے، اپنے بادشاہ کے پاس جائیں گے، یا اسی طریقے سے اپنے گاؤں کے پردھان کے پاس جائیں گے اور جا کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرا لیں گے۔ اسی طریقے سے ہماری مسجد کے امام ہے، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں گے، اپنے مسئلے کا حل کرائیں گے اور مسئلے پر عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے امام کی ضرورت ہمیں ہر جگہ پڑتی ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلے ضرورت کس کی پڑی؟ امام صاحب کی۔ کیوں؟ کہ حضرت اس کی کان میں اذان پڑھیں گے۔ ضرورت پڑی کہ حضرت اس کا نام بدلا دیجیے، اچھا سا نام، تو وہ نام بدلائیں گے۔ اور پھر اس کا عقیقے کا وقت آ گیا، عقیقہ کرنا ہے، امام صاحب کے پاس آئیں گے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ یعنی ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر ہمیں اپنے امام صاحب کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ جب سے دنیا کے اندر آ کر کے بچہ سانس لیتا ہے اور اس کے مرنے تک امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ہم نے کسی ایک شخص کو اپنی خدمت کے لیے، اپنی امامت کے لیے منتخب کر لیا تو اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اس کے اخراجات کا خیال کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب بھی کوئی موقع ہے، امام صاحب کا مثلاً کوئی فصل کا وقت آیا، غلے کا وقت آیا یا دھان کا وقت آیا، کوئی بھی امام صاحب کا وقت آئے، فوراً جتنا جلدی ہو سکے اپنی طرف سے، اپنے ذمے سے یہ قرض ثابت کرنے کے لیے، یہ قرض اتارنے کے لیے اور اس بوجھ کو اپنے اوپر سے ہلکا کرنے کے لیے فوراً امام صاحب کا خیال کیا جائے، ان کے حق کو پہلے ادا کیا جائے۔ کیونکہ ابھی میں نے بتلایا کہ پتہ نہیں انسان کی موت کب واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگ اتنا خیال کیا کرتے تھے حقوق العباد کا کہ ایک اللہ کے ولی، ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کچھ لوگ پہنچ گئے ان کی تعزیت کے لیے، ان کے پاس ان کی مزاج پرسی کے لیے کچھ لوگ چلے گئے۔ تو وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک دیا جل رہا تھا۔ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ کا نظم نہیں تھا، دیے کی روشنی میں لوگ اپنے کام کیا کرتے تھے، تو ایک دیا جل رہا تھا۔ اب جو اس ولی کی عیادت کے لیے گئے تھے وہ بھی عالم تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا ان کی نظر فوراً اس دیے پر پڑی اور انہوں نے ان کے جو گھر والے تھے ان سے کہا کہ اس دیے کو بجھا دیجیے۔ پوچھا کہ کیوں بجھا دیجیے؟ اب تو رات کا وقت ہے، اگر دیے کو بجھا دیا گیا تو یہاں اندھیرا ہو جائے گا۔ لہذا اس عالم دین نے کہا کہ اب تک جو یہ دیا جل رہا تھا اس کے اندر جو تیل جل رہا تھا وہ اس مرنے والے کی ملکیت میں تھا، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ جو تمام کا تمام مال اس کی ملکیت سے نکل کر کے اس کے ورثہ، اس کی اولاد کی ملکیت میں چلا گیا۔ اب یہ مالک نہیں رہا۔ اگر اس کی اولاد اجازت دے گی اب یہ چراغ جلانے کے لیے، یہ دیا جلانے کی اس کی اولاد اجازت دے گی تو دیا جلایا جائے، ورنہ اس کی بغیر اجازت کے، وارثین کی بغیر اجازت کے دیا جلانا پایا جائے گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے اتنا احتیاط کیا۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا کہ وہ لکڑیاں فروخت کیا کرتے تھے، بلکہ وہ کسی کے یہاں مزدور تھے، وہاں سے لکڑی اٹھا کر کے دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جب کھانا کھا کر کے لکڑیاں اٹھا کر کے لے کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے کھانے میں گوشت کھایا تھا۔ اب گوشت کے کچھ ریشے ان کی ڈاڑھ کے اندر پھنسے رہ گئے۔ انہوں نے لکڑی میں سے ایک چھوٹا سا تنکا توڑا اور اپنی ڈاڑھ کے اندر سے وہ گوشت کا ریشہ نکال لیا اور اس ریشے کو نکالنے کے بعد اس تنکے کو زمین پر گرا دیا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا 70 سال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے بتلایا کہ 70 سال میری موت کو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ میں لکڑیوں کا کام کیا کرتا تھا، جس کی میں لکڑی لے کر کے جا رہا تھا اس کی لکڑی میں سے میں نے ذرا سا تنکا توڑ کر
اپنے دانتوں کے اندر خلال کیا تھا اور اس تنکے کو پھر زمین پر گرا دیا تھا، یعنی اس کی بغیر اجازت کے میں نے اس کے اندر تصرف کیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک مجھے عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو حقوق العباد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے ذمے جو بھی حقوق ہو، چاہے وہ امام صاحب کے تعلق سے ہو یا اولاد کے تعلق سے ہو یا اولاد کا والدین کے تعلق سے ہو، کسی کے بھی تعلق سے ہو، ان حقوق کو ادا کرنے میں جلدی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں وہ سنتیں ادا کریں۔